السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر، وقال علیہ الصلاۃ والسلام ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ذوالحج کا مہینہ اور خصوصی طور پر ذوالحج مہینے کا پہلا عشرہ عنقریب شروع ہونے والا ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ جو ذوالحج کا مہینہ ہے اس کے بابرکت ہونے کی اور ذوالحج مہینے کی فضیلت کی وجوہات کیا ہیں۔ تو آج ذوالحج مہینے کی ہم 3 بڑی وجوہات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ان 3 وجوہات کی وجہ سے ذوالحج کا مہینہ باعث رحمت ہے، باعث خیر ہے۔ پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور زمین کو پیدا کیا ہے، اسی دن سے میں نے تمام مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 مقرر کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑے با احترام، ان کا بڑا احترام، ان کا احترام کیا جاتا ہے، بڑے باعزت ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 مہینوں کی وضاحت فرمائی کہ ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک دین القیم، یہی بات درست ہے کہ 12 مہینے ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑے محترم ہیں، ان میں ذوالحج بھی آتا ہے۔ تو ذوالحج مہینے کی فضیلت، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اسے محترم بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو محترم بنا دے، کسی انسان کو یا غیر انسان کو اللہ تعالیٰ محترم بنا دے، تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے تو مزید کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے۔ تو ذوالحج مہینے کی فضیلت کی پہلی وجہ یہی ہے۔ دوسری وجہ ذوالحج کے مہینے کی اور اس کے فضیلت کی یہ ہے کہ یہ ذوالحج کا مہینہ یعنی حج کا مہینہ ہے۔ ذوالحج اس لیے بابرکت ہے اور اس لیے فضیلت والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ایک عبادت کی جاتی ہے جس کا نام حج ہے، اور حج عالمگیر عبادت ہے۔ عالمگیر عبادت اس لیے ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو کر ایک مخصوص قسم کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے عالمگیر عبادت ہے، پورے عالم کی عبادت ہے اور ایک جگہ پہ ہوتی ہے مکہ مکرمہ کے اندر۔ پھر یہ تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے حج۔ آپ دیکھیں گے کہ اس میں روزے بھی اس میں ہیں، اور اگر آپ چاہیں گے تو نمازوں کا بڑا مجموعہ اس میں ہوتا ہے، اور اگر چاہیں تو اس میں انفاق بھی سبیل اللہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اپنے جسم کو تھکانا بھی ہوتا ہے، قربانی بھی اسی میں ہے۔ تو بہت ساری جو ہے عبادات جو ہے وہ ایک عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو جمع کر دیتے ہیں، اس لحاظ سے بڑی ایک شاندار عبادت ہے حج۔ تو ایک حج جو ہے عالمگیر عبادت ہے، وہ بھی اسی مہینے میں۔ تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذوالحج کا مہینہ اگر مبارک مہینہ ہے تو اس کا ایک سبب حج بھی ہے، اور اسی حج کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں، ھدی للعالمین۔ یہ حج جو ہے تمام عالمین کے لیے اور کائنات کے لیے، آنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ مختصر آپ کو اس حوالے سے بتاؤں کہ یہ ہدایت کا ذریعہ کیسے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آنے والوں کے لیے ہدایات دی،
خاموش طریقے سے ہدایت ملتی ہے ہر حاجی کو۔ مثلا جب احرام باندھتا ہے تو یہ کس کی ہدایت ملتی ہے؟ موت کے تیاری کی، کہ آج جو کپڑا پہنا ہے، ایک چادر دھوتی کے طور پر اور ایک چادر جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ رکھی ہے، یہ ایک کفن ہے، پہنا ہے، تو یہ موت کی تیاری کی اور اس کی تذکیر یہیں سے ابتدا ہوتی ہے۔ پھر آگے چل کر یہ حاجی جو ہے وہ تلبیہ پڑھتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تلبیہ، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو اس میں کہ تلبیہ میں کیا پڑھا جاتا ہے، اس کلمے میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا جاتا ہے کہ یا اللہ آپ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، آپ کے علاوہ کوئی شریک نہیں، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ حاجی کو بلا کر ہدایت دیتا ہے عقیدے کی درستگی کی، اس کا عقیدہ درست کرایا جاتا ہے۔ یہ بڑی ہدایت ہے، اگر کسی کو عقیدہ درست مل جائے، توحید مل جائے اور عقیدے میں شرک و بدعت نکل جائے تو بڑی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ پھر یہ آگے چل کر طواف کرتا ہے۔ یہ طواف جو ہے خانہ کعبہ کا، یہ تو بہت بڑی ہدایت ہے۔ کس اعتبار سے؟ اب دیکھیں، جب طواف کرتا ہے آدمی تو طواف کے دوران مختلف رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی رنگ آپ دیکھیں گے کہ بالکل سفید رنگ کے لوگ ہیں، کچھ کالے رنگ ہے، کچھ اور رنگ ہے۔ اچھا، پھر قد دیکھیں گے، چھوٹے قد کے، درمیانے قد کے، لمبے قد کے۔ اچھا، پھر قبیلے مختلف ہیں، ساتھ ساتھ زبانیں مختلف ہیں، علاقے مختلف ہیں، ملک مختلف ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طواف ان حاجیوں کے لیے ایک اتحاد کا درس دیتا ہے کہ تم مختلف زبانوں کے لوگ ہو، یہاں پہ ایک ہی ساتھ اللہ کے حکم کے تحت اس خانہ کعبہ کا چکر لگا رہے ہو۔ اب رنگ کی طرف نہیں دیکھا جا رہا، نسل کی طرف نہیں دیکھا جا رہا، چھوٹے قد اور بڑے قد کا جو فرق ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، ملکوں کا، علاقوں کا، زبانوں کا کوئی فرق نہیں ہے، سبھی لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت خانہ کعبہ کا چکر لگاتے ہیں۔ تو بتائیں یہ طواف کتنی بڑی ایک، یوں سمجھ لیجیے کہ تدریس ہے، کتنا بڑا درس ہے، کتنا بڑا ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن یہ بھی حج کے اندر ہے۔ اچھا، پھر طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرائی جاتی ہے۔ ایسے تھوڑی ہے کہ بس ان کو چکر لگایا جاتا ہے، نہیں، صفا مروہ کی صحیح کرا کے رجال اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرایا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہاں چکر کاٹے تھے۔ رجال اللہ یہ بڑے اولیاء اللہ تھے، بڑے لوگ تھے، یہ اللہ والے تھے، تو گویا کہ ان کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، ان کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں پہ چکر لگواتے ہیں کہ دیکھیں یہ بڑی شخصیات تھیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ اسی طرح یہ حاجی 10 تاریخ کو پھر منا جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے 10 تاریخ کو منا میں قربانیاں کرتے ہیں۔ قربانی کرنے کے ساتھ ہدایت ملتی ہے کہ جس طرح جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، اپنے نفس کی قربانی بھی کرنی ہوگی۔ اچھا، 10 تاریخ کو سر منڈوایا جاتا ہے، غرور اور تکبر کا گویا کہ خاتمہ کیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ پھر 10 تاریخ کو آپ کو معلوم ہے کہ رمی جمار، شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ کیا درس ہے؟ ہدی للعالمین کہا جا رہا ہے، یعنی حاجی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل تمہارا دشمن یہ ہے شیطان، اس سے اپنی دشمنی کر کے جاؤ اور دشمنی کا گویا کہ پکا عزم کر کے جاؤ اور اس سے سزا بھی دے کر جاؤ، اس سے لڑ کر جاؤ، اس سے پتھریاں کم کر کے مار کر کے جاؤ، تاکہ پوری زندگی میں یہ تمہارا دشمن بنے۔ اور اس پہ خوشی ہونی چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں، اس کو دشمن سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کا دشمن بھی ہے۔ تو عزیزو، یہ جو ذو الحج کا مہینہ ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، وہ اس لیے بھی ہے کہ اس میں ایک عالمگیر عبادت ہے، حج کی عبادت ہے، جس حج کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے ہدی للعالمین کرا دیا ہے۔ پھر آخری وجہ، جو اہم وجہ ہے ذو الحج مہینے کی اور اس کے فضیلت کی، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو پہلا عشرہ ہے وہ بڑا بابرکت عشرہ ہے، انتہائی معزز اور محترم عشرہ ہے۔ ذو الحج کا ویسے پورا مہینہ بابرکت ہے، لیکن اس میں پہلا جو عشرہ ہے وہ انتہائی اللہ تعالیٰ کے ہاں بابرکت ہے۔
مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے فجر کے ٹائم کی قسم، صبح صادق کی قسم. لیکن ہر صبح صادق کی قسم نہیں، یہ جو والفجر کہا جا رہا ہے یہ فجر سے مراد بھی ذو الحج کے چاند کی جو پہلی تاریخ ہوگی، پہلی فجر ہوگی، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. ذو الحج مہینے کی جو پہلی فجر ہوگی اس کی قسم. ولیال عشر، پھر جو مسلسل یہ 10 راتیں ہوں گی ذو الحج کی، اس کی قسم. تو اللہ تعالیٰ نے ذو الحج کے پہلے 10 راتوں کی، پہلی جو 10 راتیں ہیں ان کی قسمیں کہیں. تو کسی کو محترم بنانا ہے، کسی کو معزز بنانا ہے، کسی کو عزت دینی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر. فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ. فقال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو ذو الحج کا پہلا عشرہ ہے، ذو الحج کے پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کو جو عمل صالح اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے، وہ کسی اور دن میں اتنا پسند نہیں آتا. تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی کیا جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اس سے بھی ان 10 دنوں میں کوئی عمل صالح کرے تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، جہاد سے بھی پسند زیادہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ان 10 دنوں میں کوئی آدمی اچھا عمل کرے، سوائے اس مجاہد کے جو اپنا مال لے کر نکلے اور اپنی جان لے کر نکلے اور دونوں کو اللہ کی راہ میں لٹا کے آ جائے. عزیز دوستو، ان 10 دنوں میں اچھا عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں اور اس کے پہلے عشرے میں ہم نماز کی پابندی کریں، اس مہینے کے اندر ہم احکامات کی پابندی کریں، اعمال صالحہ کی طرف توجہ دیں اور گناہوں سے ذرا کنارہ کشی کریں، گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کریں. پھر اسی عشرے کی بات کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پہلے عشرے کے 9 دن کے روزے رکھا کرتے تھے. پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک 9 دن ہوتے ہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ روزے رکھا کرتے تھے. 10 تاریخ کو تو ویسے عید ہے، اس دن روزہ رکھنا منع ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلسل یہ نفلی روزے رکھنا یہ اس عشرے کی فضیلت کی نشانی ہے. پھر اگر ہم کوشش کریں کہ یہ 9 روزے رکھیں، اگر نہیں تو کم از کم 9 تاریخ کا روزہ رکھیں، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وصیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، جس کو ہم عرفات کا روزہ کہتے ہیں، وہاں تو اور دن ہوتا ہے سعودی عربیہ میں، یہاں اور دن ہو سکتا ہے، اس لیے ہم اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہوگا اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص رکھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والا. کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ بھی عشرے کی فضیلت ہے، پہلے عشرے کی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے کوئی عظیم دن ہے تو وہ کون سا دن ہے؟ یوم النحر، قربانی کا دن. قربانی کا جو افضل دن ہے 10 ذی الحجہ، یہ سب سے عظیم دن، سب سے بڑا دن ہے. اگر کوئی فضیلت والا دن ہو سکتا ہے تو یہ بہت ہی مبارک دن ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم اس عظیم دن کے اندر بھی گناہ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اس عظیم دن میں، جو اللہ کے ہاں بہت عظیم دن ہے، اسے اعمال صالحہ کرنے چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ اس دن میں بھی نماز نہیں پڑھتے. خاص طور پر اس دن میں عید کی نماز نہیں پڑھتے. چلے عید کی نماز چلو نہیں پڑھی، فرض نہیں پڑھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نمازیں تو چھوڑیں لیکن گناہوں کی طرف، حالانکہ یہ عظیم دن ہے. کچھ لوگ خاص طور پر جان بوجھ کر جب عید کا دن آتا ہے تو داڑیاں منڈواتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ جب عید ہو جائے اور عید کا صبح ہو جائے تو ہم انشاءاللہ نائی کے پاس جائیں گے اور داڑھی منڈوائیں گے. اب دیکھیں داڑھی منڈوانا گناہ کا کام ہے، مکروہ تحریمی ہے، اور وہ بھی کیا جا رہا ہے بہت بڑے عظیم دن میں.
تو عظیم دن میں آپ کو معلوم ہے کہ جو دن عظیم ہو یا جو جگہ عظیم ہو تو اس جگہ یا اس دن میں اگر گناہ کیا جائے تو وہ اور بھی بڑا ہو جاتا ہے گناہ. تو لہٰذا ہمیں چاہیے نیکیاں کریں، لیکن نیکیوں کو چھوڑ کر ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ عید کے دن یعنی جو یوم النحر جسے کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم دن، کچھ لوگ اس میں شراب پیتے ہیں، کچھ لوگ اس میں زنائیں کرتے ہیں، کچھ لوگ اس میں اور بدکاریاں کرتے ہیں. یہ اس دن کی بے حرمتی ہے. اور دوستو یہ جو ذوالحج کا مہینہ فضیلت والا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ بڑا مبارک عشرہ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو پہلا عشرہ ہے اس کے اندر جو اعمال صالحہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ کسی اور دن میں نہیں. حتیٰ کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی راتیں تو ہم نہیں کہہ سکتے، اس کی راتیں بڑی مبارک ہے اس لیے کہ اس میں قدر کی رات ہے، لیکن رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے نا اس کے اندر جو دن ہے ان دنوں سے بھی زیادہ مبارک دن یہ دن ہے جو ابھی آنے والے ہیں. یعنی جو ذوالحج کے دن آ رہے ہیں، ذوالحج کا جو پہلا عشرہ آئے گا یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے سے اور ان کے دنوں سے زیادہ مبارک ہے. اس لیے کہ آخری عشرے میں رمضان میں تو اتنی کوئی بڑی فضیلت نہیں بیان کی گئی سوائے کہ اس میں فرض روزے چل رہے ہیں، لیکن اس عشرے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس عشرے کے اندر جو اللہ تعالیٰ کو عمل صالح پسند ہے وہ کسی اور دن میں نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اور اس عشرے میں آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کثرت سے ذکر کرتے تھے، خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما. یہ دونوں صحابہ کرام جب پہلی تاریخ ہو جاتی چاند نظر آ جاتا اور پہلی تاریخ ہو جاتی تو بازاروں میں چلے جاتے اور 10 دن ان کا عمل چلتا. پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک تکبیریں زور زور سے کہتے تھے، پھر ان کو دیکھ کر لوگ بھی زور زور سے تکبیریں کہتے تھے. تو ان صحابہ کا یعنی بعض صحابہ کا عمل یہی تھا کہ پورے مہینے یعنی پورے عشرے میں تکبیرات کہی جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی صدائیں بلند کی جائیں. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں جو ہے ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک کچھ تکبیرات ہیں فرض نماز کے بعد وہ کہیں جائیں، جیسا کہ اس وقت امت میں یہ معمول چل رہا ہے. 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ بھی مسنون طریقہ ہے. بعض کے ہاں یہ چیزیں ضروری ہیں لیکن مطلب اس کو ہم نے ذکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کے طور پر اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کریں تو ان الفاظ کے ذریعے سے کریں. تو یہ عشرہ جو چل رہا ہے انتہائی قیمتی عشرہ ہے، سنہری چل رہا ہے، سنہری ایک موقع ہے ہمیں. تو کچھ لوگ جو ہے اس کو موقع نہیں سمجھتے، ضائع کر دیتے ہیں، عام دنوں کی طرح اس کو گزار دیتے ہیں جیسے پہلے گزار رہے تھے، آج بھی وہی عشرہ ایسے ہی گزار رہے ہیں. تو آئیں ہم مل کر یہ عزم کریں کہ آنے والا جو عشرہ ہے ذی الحج کا پہلا عشرہ اس کو انشاءاللہ ہم قیمتی بنائیں گے. اس کے اندر ہم اعمال صالحہ کریں گے، فرائض کی پابندی کریں گے، فرائض کے ساتھ نوافل کی ترغیب ایک دوسرے کو دیں گے اور خود بھی عمل کریں گے. اس میں روزے رکھنے کی کوشش کریں گے اور ہم برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آنے والے ذی الحج کے مہینے کو اور پہلے عشرے کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائے، باعث خیر بنائے. خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اس عشرے کو اور اس عشرے کے اندر جو اعمال کریں گے لوگ ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو اس سال حج کریں گے، جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کو اہل غزہ کی فتح کا سبب بنا دے، ان کی نصرت کا سبب بنا دے. اور اللہ تعالیٰ اسرائیل، امریکہ اور مودی کے عزائم اور ارادوں کو اللہ تعالیٰ ناکام فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.